أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا اور خیال نہ کرو تم ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش ہوتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ اور خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی کی، بنعمت من اللہ وفضل اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر۔ آیت نمبر 169، 170 اور 171 تین آیتیں سورہ آل عمران کی۔ پیچھے منافقین کا ذکر گزرا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ مسلمان ہمارے پاس رہ لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، اور جب ان کو جہاد کی طرف بلایا گیا کہنے لگے یہ تو جہاد نہیں ہے خودکشی ہے، اتنا بڑا لشکر ہے ایک طرف اور دوسری طرف مٹھی بھر جماعت ہے، یہ ان سے لڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، بزدلانہ باتیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب دیا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو تمہارا خیال ہے، تمہاری سوچ ہے، ذہن ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید ہو گئے، یہ مر گئے، فرمایا یہ مرے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ شہادت کی موت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اور ہرگز خیال نہ کرے آپ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، خیال نہ کرو امواتن مردے کہ وہ مر گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون کہ ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب کس طرح کی زندگی ہے دیکھو، ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہے، بس انسان تو ادھر آ کے دنیا کے تعیش میں پڑ جاتا ہے، محبت میں پڑ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگلا جہان کون سا ہے اور وہاں کی زندگی کس طرح ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہ کے ہمیں آگے کے جہان میں تو اللہ نے ایک محدود سوچ دی ہے، اسی دماغ سے سوچتے ہیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ کو مجھے نہیں معلوم، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، نہیں پتہ۔ اللہ کی نظر میں سب ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو ایک الگ جہان ہے، پھر عالم برزخ ایک بڑی دنیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، بڑی مختصر زندگی ہوتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے اس سے بڑی ہوتی ہے، پھر عالم برزخ کی زندگی اس سے بڑی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اب اس کی کیفیت کا ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمارے علم میں ہو، انسان اس دنیا میں رہتے یہ یہاں کے متعلق سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو ایک گڑھے میں رکھ دیتے ہیں، اوپر سے سلیب وغیرہ رکھ کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں بظاہر میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک گڑھا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے تم اس کو گڑھا مت سمجھو،
یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے؟ باغ ہی کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ جسم ہے، یہ روح تو پہلے سے چلی جاتی ہے انسان کی، روح یا علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے۔ علیین آسمانوں کے اوپر ہے، زمین، سجین نیچے ہے زمینوں میں، لیکن یہ روح چلی ہے، یہ جسم کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر آگے اللہ کی کیا ترتیب ہے، کیا نظام ہے، وہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے نا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون ان کے رب کے ہاں ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ شہید اور نبی کی جو موت ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہے۔ ایک عام انسان طبی موت مرتا ہے دنیا میں، اس کی موت الگ ہوتی ہے، اور ایک شہید ہے اور ایک پھر خصوصاً پھر نبی ہے، ان کا تو بالکل ہی الگ مقام ہے۔ ان کی موت بھی، موت کے بعد کی زندگی بھی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ دنیا سے پردہ کر دیتے ہیں، پردہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہوتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، شہادت کے بدلے میں ان کو جو نعمتیں ملتی ہے اس پہ بڑے خوش رہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں ملے ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے، ان کے جو اعزہ ہے، اقارب ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت، نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور فضل کے ساتھ، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ ان کی جو زندگی ہے، ان کو جو نعمتیں ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے وہ کہتے ہیں جس طرح کا ماحول بنتا ہے تو اسی طرح کا ذہن بنتا ہے۔ وہ اب صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، یہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو باقاعدہ یہ تمنا لے کے نکلتے تھے کہ اے اللہ مجھے واپس نہ لوٹاؤ، اور پھر جب میدان جہاد میں شہید ہوتے تھے تو باقاعدہ جب گرتے تھے تو ایک آواز لگتی تھی فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے تو زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ حضرت خالد ابن ولید کے انتقال کا وقت قریب آیا، کتنے بڑے اسلامی جرنیل تھے، انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ کھڑے تھے ساتھ، کہنے لگے بھائی میری بات سنو، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر زخم نہ لگے ہو۔ کتنے کتنے لوگوں سے اکیلے لڑتے تھے، کہتے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پہ زخم نہیں۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ مجھے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آج دیکھو اونٹ کی طرح چارپائی میں مر رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہے، اونٹ کی طرح چارپائی میں مر رہا ہوں۔ وہ تو اپنے لیے یہ سوچتے تھے نا شہادت۔ تو یہ دیکھیں یہ اب یہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے نا، اور ایسے لوگوں نے ہی دنیا میں بڑا مقام پایا ہے، جو دنیا کا رخ بدلا ہے، حالات بدلے ہیں دنیا میں۔ دیکھیں اب یہ جو جیلوں میں مظلوم لوگ پڑے ہیں حق پر ہے، آپ دیکھیں یہ مستقبل کے حکمران ہیں، اگلی تاریخ آپ دیکھیں، تاریخ اندر اندر رقم ہو رہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے، فرمایا کہ یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے، وقت بدل جاتا ہے، آج کا ظالم کل کا مظلوم بن جائے گا، اور آج کا مظلوم کل کا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کس وقت تک وہ عاجز رہتا ہے، اور پھر عہدہ ملنے کے بعد انسان کی فطرت ہے، مال ملتے غریب ہوگا اس کی سوچ، مال آ جائے گا سوچ تبدیل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی سوچ اور بدل جائے گی، اور پھر پوتے پڑ پوتوں کی سوچ اور بدل جائے گی۔ ایک وقت تک نعمت ہوتی ہے، وہ نعمت کے بعد تعیش عیش شروع ہو جاتے ہیں، اور عیش کے بعد پھر فتنہ بن جاتے ہیں، پھر جھگڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے۔ فرمایا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے جو قربانی ہوتی ہے
کوئی بھی بہتر آپ سوچیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔